السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلاس 10th اسٹوڈنٹس آف جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن. تو حسب وعدہ ہم آپ کے حضور پھر سے پیش خدمت ہیں. تو آج کی جو لیسن ہم پڑھیں گے آپ کے جو نصاب میں شامل ہے وہ ہے شارٹ سٹوری جو ہم نے پڑھی. کل ہم نے ایک شارٹ سٹوری پڑھی اس میں، اور آخر میں کچھ امپورٹنٹ کوشچنز دیے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھوڑے سے. تو آج کی شارٹ سٹوری میں بھی ہم آخر میں آپ کو کچھ چنندہ کوشچن دوں گا، 2 یا 3، یہ وعدہ ہے میرا. انشاءاللہ اس سے باہر آپ کے ایگزام میں کوئی کوشچن آئے گا ہی نہیں. یہ آپ گانٹ باندھ لیں، آپ یہ بات یعنی آج سے ہی ذہن نشین کرائیں. ذہن نشین کریں. تو شروع کرتے ہیں آج کی لیسن جس کا عنوان ہے دا سرونٹ. سرونٹ پتہ ہی کیا ہے؟ نوکر. اب آرٹیکل دا لگایا ہے ساتھ، دا سرونٹ کوئی خاص نوکر، یعنی کسی خاص نوکر کی کہانی ہے. تو رائٹر کون ہے؟ سیمینوف. سیمینوف، NOV لاسٹ میں ہے لیکن اس کی ساؤنڈ F سے نکلے گی، F. سیمینوف. تو یہ ہے اس کا رائٹر. تو یہ رشین رائٹر ہے. 1868 عیسوی میں پیدا ہوا تھا ایک پیزنٹ فیملیز میں، رشیا میں، روس میں. ایک کسانوں یعنی پیزنٹ. آپ کو پتہ ہے رشیا مانا جاتا تھا کیونکہ اس کے ساتھ افغانستان بہت سارے علاقے تھے، چیچینیا. تو اس کو پہلے USSR کہتے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سویت رشیا، کچھ ایسا. اینی ویز، تو رشیا کا جو ایریا ہے، زمین ہے، وہ کافی بڑی ہے. یعنی وہاں پر لوگ بہت بڑے زمیندار ہوتے تھے. پھر وہ پیزنٹس کو رکھتے تھے، یعنی زمین پر کام کرنے والے مزدوروں کو. جس طرح کشمیر میں بیگار سسٹم تھا، ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ. تو اسی طرح رشیا میں بہت ساری زمینیں ہوتی تھی. کوئی لینڈ لارڈ ہوتا تھا، زمین مالک، اور اس لینڈ لارڈ کے پیزنٹ ہوتے تھے، یعنی کچھ غریب کسان جو اس کے کھیت میں سال بھر کام کرتے تھے. پھر جو اناج کی پروڈکشن، کاشتکاری ہوتی، پھر اس کو کچھ حصہ دیا جاتا تھا اس میں سے، ان کسانوں کو، پیزنٹس کو. اسی کلاس کو پیزنٹ کلاس کہتے ہیں. اور پیزنٹری کہتے ہیں اس سسٹم کو جس میں کوئی جس وقت کے دوران کوئی پیزنٹ مزدور کام کر رہا ہوتا ہے کسی لینڈ لارڈ کے گھر میں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، تو میں بھول گیا پیارے بچوں، اگر آپ نئے ہیں چینل پہ، آپ کو فائدہ ملا، سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کو سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا، تو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں. تھینک یو. اینی ویز، تو رائٹر کے بارے میں کچھ لائنیں ہیں، چونکہ یہ تھوڑی سی 2-5 لائنیں ہیں، پہلے ان کو پڑھتے ہیں. Semnov was born in 1868 in a peasant family in Russia. کہتے ہیں سیمنوف پیدا ہوا تھا 1868 عیسوی میں ایک کس فیملی میں؟ ایک پیزنٹ فیملی میں، یعنی کسان فیملی میں، جو لینڈ لارڈس کے لیے زمین جوتتے، کاشتکاری کرتے، اور اس میں بھی ان کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے. تو وہ اسی مزدور کلاس میں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں غریب خاندان میں پیدا ہوا، پیزنٹ فیملی میں پیدا ہوا. کون؟ رائٹر. اب جو رائٹر کہانی لکھے گا تو وہ اپنی حالت ہی ڈپکٹ کرے گا. ہر ایک رائٹر اپنے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے لٹریچر سے، اپنی پوئٹری سے، شارٹ سٹوری سے، ناول سے، ڈرامہ سے اس کے حالات کا اظہار ہو جاتا ہے برملا. تو بہرحال ہی ڈائیڈ ان 1922، اور وہ 1922 میں مر گیا، انتقال کر گیا. ہز ورک sincerity is chief characteristic because it deals with the most important class of Russia, the peasantry, which Semenov knows as only a peasant who himself lives the hard life of a peasant can know. کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک گرامر ورک ہے، یعنی کمپلیکس سینٹینس مجھے آپ نے دکھانا ہے تو یہاں پر پاسبل نہیں ہے.
اب چونکہ میں صرف ٹرانسلیشن کروں گا، لیکن ہاں یہ جو سینٹینس بگن ہوا اس میں ایک بات پتہ نہیں، ایک اشارہ میں دوں گا آپ کو، ابھی تو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ جو سینٹینس بگن ہوتا ہے ہی ڈائڈ ان 1922 ہو گیا ختم. اب ہے ان ہز ورکس، اب کاما ہے. اب مان لیجیے کاما کے بعد جو لکھا ہے سنسیئرٹی از چیف کیریکٹرسٹک بیکاز اٹ ڈیلز ود دا موسٹ امپورٹنٹ کلاس ان آف رشیا کو چھوڑے. آپ پڑھیں اس کو. ان ہز ورک himself lives the hard life of peasant can know. یعنی اب اتنے سے کلاس کو، یعنی اتنے دو سینٹنسز کو اس نے ایک 2-3 سینٹنسز کو جوائن جیسے کیا ہے کاماز کے ذریعے. میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں. اس گرامر میں آپ نے سمپل، کمپاؤنڈ اور کمپلیکس سینٹنسز پڑھنے ہیں، پھر کمپلیکس ٹو کمپلیکس سینٹنسز. تو یہ گرامر ورک میں انشاءاللہ کریں گے اگر مجھے ٹائم ملا تو. اینی ویز ٹرانسلیشن پر ہی جاتے ہیں ابھی. ان ہز ورک sincerity is chief characteristic because it deals with the most important class of Russia. یعنی اپنے ورک میں جو اس نے لکھے، مطلب شارٹ سٹوری لکھی، مان لیجیے شارٹ سٹوری اس نے لکھی ابھی دا سرونٹ، تو اپنے جو ورکس ہے اس میں اس نے کہا ہے sincerity is chief characteristic، کہ ایمانداری بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے. کیونکہ یہ ڈیل کرتا ہے سب سے زیادہ اہم کلاس کے بارے میں رشیا کے. یعنی رشیا کا سب سے اہم کلاس ہے. جیسے میں نے کہا اتنا ایریا ہے رشیا کا، تو پیزنٹس کتنے ہوں گے؟ تو اب اگر وہ پیزنٹ ڈس آنیسٹ ہو، سنسیئر نہ ہو، تو پورا ملک خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ خاص کر کے پیزنٹ کے لیے سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو اس سے پھر لکھا ہے لاسٹ میں کین نو، یعنی سیمنوف کین نو، مطلب اس سے بہتر کون جانتا. یعنی سیمنوف سے کون بہتر جانتا کہ پیزنٹری میں، یعنی بینگ اے پیزنٹ، کسی لینڈ لارڈ کے یہاں کام کرنے میں ایمانداری سب سے اہم بات ہوتی ہے، اہم چیز ہوتی ہے. اس سے بہتر کون جانے، کیونکہ وہ تو پیدا ہی، اوپر ہی کہا نا کہ وہ پیدا ہی ہوا تھا پیزنٹ فیملی میں. ہوپ یو گاٹ اٹ. The form of the stories fully corresponds to the contents. It is serious and simple, and the details are always correct. There are no false notes. What is particularly good is the figurative language of the persons in the stories, which is frequently quite new and always artless and strikingly powerful. یہاں پر بھی کچھ لٹری ورڈس آئے ہیں جن کو میں ابھی نہیں ڈیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں ابھی لیسن پر جاؤں گا، سٹوری پر جاؤں گا. وہ ہمارا مدعا ہے ابھی ٹرانسلیٹ کرنا. تو شارٹ میں یاد رکھیں، رشیا کا شارٹ سٹوری رائٹر ایس ٹی سیمنوف نام ہے. اس نے ایک شارٹ سٹوری آپ کی کتاب میں ہے، اس کا نام ہے دا سرونٹ. اب یہ سرونٹ کی ایک کہانی ہے جو ہمیں پڑھنی ہے. تو یہ جو خود رائٹر ہے، یہ خود ایک پیزنٹ کلاس کے بارے میں، یہ پیزنٹ خاندان میں پیدا ہوا. تو یہ کہانی جو ہمیں بتاتا ہے، یہ بھی ایک پیزنٹ کے پوائنٹ آف ویو کی ہی کہانی بتا رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس سے بہتر کون جانتا ہے، سیمنوف سے بہتر کون جانتا ہے پیزنٹری کیا ہوتی ہے اور ایمانداری کیا ہوتی ہے، سنسیئرٹی کتنا بڑا اہم بنیادی کریکٹرسٹک ہوتا ہے اس معاملے میں، اس کام میں. کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے جو پیزنٹ کلاس میں رہتے تھے رشیا میں. اینی ویز اب سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ہم. دس از اے ٹچنگ اسٹوری آف اے پیزنٹ لیڈ. تو کہانی کا انٹروڈکشن ہے ایپیگراف کی شکل میں، یہ یعنی باکس میں کہتے ہیں دس از اے ٹچنگ اسٹوری آف اے پیزنٹ لیڈ. یہ جو ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں سرونٹ، یہ ایک ٹچنگ اسٹوری ہے، یعنی ہارٹ ٹچنگ، دل کو چھو لینے والی، یعنی من کو چھو لینے والی، دل پر اثر کرنے والی ایک
کہانی ہے کس کی؟ اے پیزنٹ لیڈ، ایک پیزنٹ لڑکے کی. لیڈ مطلب لڑکا، پیزنٹ تو ابھی میں نے بتایا کون ہوتا ہے، یعنی مزدور جو کسی لینڈ لارڈ کے زمین میں کام کرتے ہیں. تو یہ کہانی جو ہے یہ دل کو چھو لینے والی کہانی ہے. کس کی؟ ایک نوجوان لڑکے کی جو پیزنٹ ہے، یعنی کہ خود بھی یعنی رائٹر جو خود بھی پیزنٹ رہا ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ رائٹر کی کہانی ہے، یہ رائٹر کسی پیزنٹ لیڈ کی کہانی سنا رہے ہیں، لیکن کریکٹرسٹکس مین ڈائیونگ فورس ہے اس کہانی میں، یعنی فوکس ہے پیزنٹ، یعنی پیزنٹ لیڈ ہی اس میں ہیرو ہے اور یہ خود بھی پیزنٹ تھا. تو یہ ریلیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس کریکٹر کے ذریعے سے اس کہانی میں. کون؟ یہ رائٹر. تو کہانی کیا ہے؟ کہانی کس کے بارے میں ہے؟ یہ ایک لڑکا ہے، کسان لڑکا ہے، غریب لڑکا ہے. جیریزم اس کا نام ہے. جیریزم کمز ٹو ماسکو ٹو فائنڈ ہمسیلف اے پلیس. اب جیریزم آتا ہے ماسکو یعنی رشیا کی کیپٹل میں. ٹو فائنڈ ہمسیلف اے پلیس کہ وہ اپنے لیے پائے، ڈھونڈے کوئی جگہ، مطلب نوکری کی جگہ، کام کی جگہ. اینڈ ود دا انفلوئنس آف اے کنٹری مین آف ہز، اے کوچ مین who is living with a wealthy merchant, he here gets the position of assistant janitor. تو یہ ماسکو، جیریزم آتا ہے ماسکو ٹو فائنڈ ہمسیلف اے پلیس، خود کے لیے کوئی جگہ تلاشنے کے لیے، نوکری ڈھونڈنے کے لیے. اینڈ ود دا انفلوئنس آف کنٹری مین، اور اپنے ایک گاؤں والا یعنی اسی کے کنٹری مین. کنٹری گاؤں ہے یہاں پر، کنٹری کا مطلب گاؤں بھی ہوتا ہے، ملک نہیں ہوتا ہے. کنٹری مین مینس کوئی گاؤں والا. تو یہ آتا ہے، ہاں کنٹری کا مطلب گاؤں والا بھی ہوتا ہے، کنٹری بوائے یعنی گاؤں کا لڑکا ہے. اینی ویز لیٹس پروسیڈ، آگے بڑھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ود دا انفلوئنس آف اے کنٹری مین. تو جب یہ جیریزم ماسکو آتا ہے رشیا کی کیپٹل میں، تو اس کا انفلوئنس ہوتا ہے ایک کنٹری مین کی وجہ سے، یعنی ایک کنٹری مین کی انفلوئنس کی وجہ سے، جان پہچان کی وجہ سے. آف ہز، جو اسی کے گاؤں کا تھا. اے کوچ مین، وہ آدمی ہے کوچ مین، یعنی وہ ٹانگا والا، ٹانگا چلاتا ہے، گاڑی گھوڑی ویسے کچھ اس سمے، اس وقت جو رشیا میں لوگ استعمال کرتے تھے گاڑیوں کو، اور ٹانگے بھی خوب استعمال ہوتے تھے، جن کا ایک ڈرائیور ہوتا تھا، کوچ مین ہوتا تھا، اسی کا مطلب ڈرائیور، تو کوچ مین. تو جیریزم ماسکو آتا ہے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے کے لیے. وہ کس کے انفلوئنس سے آتا ہے؟ رسوخ سے آتا ہے، اپنے ہی گاؤں کے ایک آدمی سے، جو آدمی ہوتا ہے ایک ڈرائیور، ٹانگا چلانے والا. who is living with a wealthy merchant، اور اس کا وہ دوست جو ہوتا ہے، ریلیٹو کلاس کی شکل میں ہے یہاں پر یہ کلاس، اور اس کا وہ دوست جو ہوتا ہے who is living with a wealthy merchant، اس کا دوست وہ کوچ مین، وہ رہتا ہے ایک امیر سوداگر کے ساتھ. یعنی اس کے تو بلے بلے ہیں. کوچ مین ہے وہ جیریزم کا دوست ہے، وہی کوچ مین جیریزم کو مدد کرتا ہے، اپنے رسوخ کا استعمال کرتا ہے، اس کو ماسکو بلاتا ہے کام کے لیے، کام دلاتا ہے، کام دلانے کے واسطے. اور کوچ مین خود کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوست جیریزم کا ہے. ٹھیک، جیریزم کا دوست ہوتا ہے کوچ مین، اور کوچ مین خود گاڑی چلاتا ہے اپنے مالک کی. who is living with a wealthy merchant، جو رہتا ہے اپنے ایک مالدار سوداگر کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ، کچھ بھی کہیں. سوری. He here gets a position of assistant janitor. تو اسی کوچ مین کی مدد سے، چونکہ کوچ مین ایک امیر سوداگر کے ہاں رکتا ہے، اس کے ہاں کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ٹانگا چلاتا ہے، اس کی مدد سے وہ جیریزم کو کام دلاتا ہے اسی کے پاس، اپنے مالک کے پاس. کیا کام؟ دا پوزیشن آف اسسٹنٹ جینیٹر، یعنی جینیٹروں کا اسسٹنٹ بناتا ہے. جینیٹر صفائی کرنے والے، گھر جو بڑے بڑے مکان ہوتے تھے محلہ ٹائپ، ان گھروں میں صفائی کرنے کے لیے یا اندر باہر صاف ستھرا رکھنے کے لیے، جھاڑو، کٹکا، پوچا وغیرہ، یہ سارے کاموں کے لیے
بہت سارے ملازم ہوا کرتے تھے، نوکر ہوتے تھے، تو کوشمین اپنے اس دوست جرائسم کو لاتا ہے، ان سارے نوکروں پر ان کا اسسٹنٹ بناتا ہے، مددگار، یعنی اس کو نوکری دیتا ہے یہی کام کرنے کی، صفائی کی، گھر کی صفائی وغیرہ کرنا، یہی کام دلاتا ہے کوشمین جرائسم کو ماسکو میں. ٹھیک. دس پلیس واز فارمرلی آکیپائڈ بائی این اولڈ مین. لیکن یہ جو اس کو دیتا ہے یہ نوکری اسسٹنٹ جینیٹر کی پوسٹ، یہ جگہ دراصل پہلے پری آکیپائی تھی، یعنی اس جگہ پر کوئی آلریڈی آدمی کام کر رہا تھا بائی این اولڈ مین، لیکن وہ بوڑھا تھا. اٹ واز بائی دا ایڈوائس آف ہز کوچمین دا مرچنٹ سینٹ اوے دا اولڈ مین. تو اس کوچمین نے نصیحت کی اپنے مرچنٹ کو، مالک کو، سوداگر کو، کیا؟ سینٹ اوے دا اولڈ مین، کہ اس بوڑھے کو بھیج دو، مطلب خرید فروخت نہیں، مطلب بیچ دو، مطلب سینڈ کرو، اس کو نکال دو، کام سے نکال دو. اینڈ ان ہز پلیس پٹ دا ینگ لیڈ، اور کہا کہ اس کے بدلے میں یہ نوکری دے دو ایک جوان لڑکی کو، وہ بھی کم قیمت میں مانے گا کیونکہ اس کو بھی مجبوری ہے، تو کم پیسے بھی، تنخواہ بھی دینی پڑے گی، اور وہ پھرتیلا بھی ہے، جوان بھی ہے، تو وہ اچھے سے کام کرے گا، بوڑھا تو کر نہیں پاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ نصیحت دی اس کوچمین نے اپنے مالک کو، مرچنٹ کو. ہو گیا ٹھیک. دا لیڈ ارائیوز ان دا ایوننگ. اب یہ لڑکا آتا ہے کام پر شام کے وقت، ٹو بگن ہز ورک، اپنا کام شروع کرنے کے لیے. اینڈ ان دا یارڈ ہیئرز دا اولڈ مینز کمپلینٹس ان دا سرونٹس روم. لیکن جب یہ کام کے لیے آتا ہے جرائسم اپنے مالک کے پاس، اپنے دوست کے پاس، کوچمین کے پاس، اور پھر مالک کے پاس. آف کورس مالک اور کوچمین، یعنی مرچنٹ اور کوچمین تو ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو جرائسم گیا اپنے دوست سے ملنے. تو جب وہ اس کے پاس آتا ہے شام کے وقت، اینڈ ان دا یارڈ، تو آنگن میں، جس طرح گریو یارڈ کہتے ہیں قبرستان، ٹھیک، خالی جگہ. اینڈ ان دا یارڈ، تو آنگن میں، مکان کے صحن میں، ہیئر از دا اولڈ مینز کمپلینٹ. جرائسم سنتا ہے، یعنی جس کو یہ کام کی ضرورت تھی، یہ سنتا ہے اس بوڑھے آدمی کی شکایتیں ان دا سرونٹس روم. جو وہ شکایتیں کر رہا تھا، کوس رہا تھا، رو رہا تھا، یا پریشان تھا کہ اب ہماری نوکری چلی گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں جرائسم سن رہا ہے. یہ باتیں اس سرونٹس روم، یعنی نوکروں کے کمرے سے آ رہی ہے. فار ہیونگ بین ڈسچارجڈ فار نو کاز واٹس ایور. کیوں کہ وہ شکایت کر رہا ہے، وہ اندر اس کمرے میں وہ نوکر، وہ کمپلینٹس کر رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے کہ مجھے نکالا جائے گا نوکری سے، مجھے نکالا گیا کام سے، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیا کھاؤں، ایسے. کیونکہ وہ بوڑھا ہے اور وہ پریشان ہے کہ اس کو ہیونگ بین ڈسچارجڈ، کہ اس کو ڈسچارج کیا گیا فار نو کاز واٹس ایور، یعنی اگرچہ کوئی صاف کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اونلی ٹو میک روم فار دا ینگ فیلو. کیوں وہ کر رہا تھا، کیا وہ کہہ رہا تھا مزید؟ اونلی ٹو میک روم فار دا ینگ فیلو، کہ اب میں کیا کروں، مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، ڈسچارج کیا جائے گا، کسی بھی وجہ، کوئی بھی وجہ خاص نہیں ہے، مجھے کیوں نکال رہے ہیں. ہاں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بوڑھا آدمی شکایت کر رہا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف جگہ بنانا چاہتے ہیں. اونلی ٹو میک روم، وہ دراصل جگہ بنانا چاہتے ہیں فار دا ینگ فیلو، اس جوان لڑکے کے لیے، اور مجھے بگا رہے ہیں، بگانے کی فراق میں ہے. دا لیڈ سڈنلی فیلز پیٹی فار دا اولڈ مین. چونکہ یہ جرائسم کام کے لیے آیا تھا، اپنے دوست کا انفلوئنس استعمال کیا تھا، رسوخ استعمال کیا تھا، لیکن اس نے آنگن میں یہ باتیں اس بوڑھے آدمی کی سن لی. اینڈ از ashamed ٹو ہیو پش ہم آؤٹ. اور وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پش آؤٹ کرتا ہے، مطلب اس کو وہاں سے نکالتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ارے میں تو جھٹا کٹا جوان ہوں، چلو یہ کام نہیں تو دوسرا کام کروں گا، لیکن میں اس غریب بیچارے بوڑھے کے پیٹ پر لات کیوں ماروں. تو وہ شرمندہ ہوتا ہے. ہی ریفلیکٹس فار اے مومنٹ. پھر جرائسم کچھ دیر سوچتا ہے. ریفلیکٹس مطلب تھنک کرنا. پھر جرائسم کچھ دیر
ریفلیکٹ کرتا ہے, سوچتا ہے. Waivers and finally decides to give up the place. پھر وہاں پر سوچتا ہے, لڑکھڑاتا ہے, گھبراتا ہے, اس کا دل بیٹھ جاتا ہے, نا امید ہوتا ہے, اور آخر پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس جگہ کو ہی گیو اپ کرے, چھوڑ دے, وچ ہی نیڈس, جس جگہ کی اس کو سچ میں ضرورت تھی, جراسم کو, اینڈ وچ ہیز پلیزڈ ہم سو مچ, اور یہ جگہ جراسم کو بہت پسند بھی آئی تھی, کام کے لیے اچھی جگہ تھی, اوپر سے اس کا گاؤں والا, اس کا دوست کوچ مین, وہ بھی اس کے ساتھ رہ رہا تھا, تو اس کی اچھے سے کاٹتی, دن بھی اچھے سے کاٹتے, کام بھی تھا اور پیسے بھی ملتے. لرن اباؤٹ ہز ہیوملٹی ان دا اسٹوری. تو یہ کہانی ہم پڑھیں گے, ہم جراسم کی ہیوملٹی کے بارے میں لرن کریں گے, سیکھیں گے. ہیوملٹی باہیا, شرمدار. ایک ہوتا ہے بے شرم, اس کا الٹا کیا ہے, شرمدار. تو اسی طرح بے حیا اور باحیا, اسی طرح ہیوملٹی باحیا, شرمدار, یعنی یہ شرمدار آدمی ہوتا ہے, یہ بے شرم نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس کی شرمداری کے بارے میں اس کہانی میں پڑھتے ہیں. I repeat, class 10th, short story The Servant by S.T. Semenov, a Russian writer. Yes. Also, I want to tell you at this point, also subscribe to the channel. ہماری چینل کو پیارے بچوں سبسکرائب کرو. آپ کو کچھ پڑھا رہے ہیں, فائدہ دیتے ہیں, تو آپ بھی تو کوئی نہ فائدہ دیں, ہے نا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں ڈیئر. اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے, اس کا پہلا پارٹ. Judaism returned to Moscow just at a time when it was hardest to find work. A short while before Christmas, when a man sticks even to a poor job in the expectation of a present. For 3 weeks the peasant lad had been going about in vain seeking a position. Lad had کیا یہاں پر رائم کرتا ہے نا. تو پہلے 3 لائنیں. جراسم ریٹرن ٹو ماسکو, جراسم واپس ماسکو آتا ہے. جسٹ ایٹ اے ٹائم, لیکن کب آتا ہے, اس کا مطلب وہ پہلے بھی وہاں تھا, یہ بھی پتہ چلے گا. جراسم ریٹرن ٹو ماسکو, کیونکہ اس نے کہا ریٹرن, ریچارج. آپ موبائل کو کرتے ہیں ریچارج, وہ پہلے بھی چارج تھا, پھر نہیں ہے, اب اس کا چارج ختم ہو گیا, تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی, تو پھر اس کو ریچارج کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس لیے یہ کہنا میں موبائل کو چارج کروں گا, یہ اچھی کہنا چاہیے ریچارج کروں گا, اس کا مطلب دوبارہ. ری مطلب دوبارہ, پریفکس ہے نا. ریسٹور, سٹور, ریسٹور. رائٹ, ری رائٹ, دوبارہ لکھو, دوبارہ, یعنی اس سے پہلے بھی لکھا تھا. اینی ویز, دھیان سے, ڈرنے کی بات نہیں, دھیان سے, بس دماغ آنکھیں کھول کے میری طرف دھیان. جراسم ریٹرن ٹو ماسکو, جراسم دوبارہ ماسکو آیا. اب آیا سمجھ کیوں دوبارہ, یعنی اس سے پہلے بھی وہ وہاں تھا, اب ریٹرن کیا. تو جراسم دوبارہ ماسکو آیا, اس سے پہلے بھی وہاں تھا. اب جب وہ واپس دوبارہ آیا, جسٹ ایٹ اے ٹائم, لیکن وہ بالکل اس وقت آیا واپس ماسکو, وین اٹ واز ہارڈیسٹ ٹو فائنڈ ورک, جب جراسم کے لیے سب سے مشکل تھا کام ڈھونڈنا. اے شارٹ وائل بفور کرسمس, کیونکہ وہ کرسمس سے تھوڑے وقت پہلے آیا تھا. جراسم کرسمس تہوار کے پہلے ہی, کچھ دن پہلے ہی واپس ماسکو آیا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا کام ڈھونڈنا, نوکری ڈھونڈنا. کیوں؟ کیونکہ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جس میں بہت فضول خرچیاں ہوتی ہیں. عیسائی لوگ بہت پیسے تباہ کرتے ہیں. امریکہ, یورپ میں ملینز آف ڈالرز کو پریزنٹ, یعنی پریزنٹ کے نظر کیا جاتا ہے, اتنے پیسے پریزنٹس, اور وہ کم ان کے ریلیجن میں ہے, تو یہ مینڈیٹری بنتا ہے نا. تو یہ پرابلم ہے ایکچولی. اینی ویز, جراسم ماسکو واپس آتا ہے.
اور اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کام ڈھونڈنا کیونکہ وہ کرسمس سے پہلے آتا ہے. وین اے مین سٹکس ایون ٹو اے پور جاب ان دا ایکسپیکٹیشن آف اے پریزنٹ. اب تھوڑا تیز چلیں گے ہم. وہ جب کرسمس آتا ہے، کرسمس کے دنوں میں واپس آتا ہے ماس کو، تو وہ وقت ہوتا ہے جب کام ملنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ وین اے مین سٹکس ایون ٹو اے پور جاب. کیونکہ کوئی بھی شخص گھٹیا سے گھٹیا جاب، پور جاب اب غریب جاب نہیں، مطلب وہ جاب جس میں کم پیسے ملتے ہیں، زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ سمجھے آپ. تو وہ اس وقت واپس آتا ہے جریسم ماس کو جب کرسمس کی آمد ہوتی ہے، اور اس وقت کام ملنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک انسان ایک معمولی سے معمولی کام کو بھی، یعنی گھٹیا سے گھٹیا کام سے بھی سٹک رہتا ہے. سٹکس، چپکا ہوا، یعنی وہ نوکری نہیں چھوڑتا. کیوں؟ ان دا ایکسپیکٹیشن، کیونکہ اس ملازم کو امید ہوتی ہے آف اے پریزنٹ، کسی تحفے کی، گفٹ کی. پریزنٹ تحفہ تحائف. کیونکہ کرسمس میں گفٹ دیتے ہیں نا ملازموں کو، جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے ملازموں کو کرسمس گفٹ دیتے ہیں. تو اس صورت میں کون ملازم چھوڑے گا نوکری؟ اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے، وہ کہے گا چلو پہلے کرسمس ختم ہونے دو، کوئی گفٹ وفٹ لیں گے مالک سے، پھر نوکری چھوڑیں گے، دوسری تلاش کریں گے، ہے نا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ سمے تھا، وہ وقت تھا جب نوکری، بد سے بدتر نوکری کے ساتھ بھی انسان چپکا رہتا تھا، کیونکہ اس کو امید تھی کہ مجھے کرسمس میں کوئی گفٹ ملے گا، کوئی انعام ملے گا، پریزنٹ ملے گا. صبر سے بچو پیارے بچوں، صبر سے اور دھیان سے. اچھا جی. فار 3 weeks the peasant lad had been going about in vain seeking a position. کیونکہ وہ اس لیے بھی کام کے بغیر تھا کیونکہ وہ وہاں آیا، کرسمس کا سیزن تھا، اور کرسمس کی تیاری تو بہت عرصے سے پہلے سے ہی شروع ہوتی ہیں. گفٹس وفٹس کا تانتا بندہ رہتا ہے پہلے سے ہی. تو 3 ویکس تک، ہفتوں تک، یعنی 3 ہفتے، لگ بھگ 1 مہینہ. تو 1 مہینے تک دا پیزنٹ لیڈ ہیڈ بین گوئنگ اباؤٹ ان وین سیکنگ اے پوزیشن. یہ پیزنٹ لیڈ یعنی جریسم، یہ لڑکا، یہ زمیندار نہیں، لینڈ لارڈ ہوتا ہے زمیندار، یعنی یہ کسان. تو یہ کسان کا لڑکا، غریب لڑکا جس کا نام جریسم ہے، ہیڈ بین گوئنگ اباؤٹ ان وین سیکنگ اے پوزیشن. تو یہ بیکار پورا 3 ہفتہ در بدر گھوما، سیکنگ اے پوزیشن، نوکری کی تلاش میں، کوئی پوزیشن، کوئی جگہ. پوزیشن مطلب جگہ، نوکری یہاں پر مراد ہے. تو یہ جریزم، یہ پیزنٹ لیڈ، کسی نوکری کو پکڑنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے ان وین، بیکار، فضول دوڑ دھوپ کر رہا تھا پورے 3 ہفتے. تو اسے کوئی نوکری نہیں ملی، جیسے کہ اس نے کہا کرسمس کا سیزن تھا. He stayed with relatives and friends from his village, and although he had not yet suffered great want, it disheartened him that he, a strong young man, should go without work. He stayed with relatives and friends from his village. اب یہ جریزم رکتا تھا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے، یعنی جتنے بھی ماسکو میں اس کے رشتہ دار تھے، یعنی اس کے گاؤں سے جتنے بھی رشتہ دار یا دوست ماسکو میں رہتے تھے، وہ ان کے گھر جاتا، ان کے ساتھ سٹے کرتا، ان کے گھر کھاتا پیتا، رکتا، کیونکہ اس کو رینٹ کہاں سے بھرتا، رینٹ کہاں سے لیتا ہے کوئی مکان رینٹ پہ، تو وہ ان کے گھر جاتا. اینڈ although he had not yet suffered great want، اگرچہ یہ تکلیف اس کو نہیں تھی اتنی زیادہ، اتنی وانٹ نہیں تھی، اتنی بڑی چاہت نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی، اس وجہ سے نوکری نہیں ملتی، بلکہ اس وجہ سے زیادہ غمگین تھا. اٹ disheartened him that، بلکہ اس کا دل اس وجہ سے بیٹھ جاتا تھا، اس کا دل دکھتا تھا کہ
ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन कि उस जैसा एक जवान आदमी शुड गो विदाउट वर्क, वो बगैर काम के जा रहा है, यानी उस जैसा जवान आदमी बगैर काम के हैं, ये उसके दिल को बहुत तकलीफ देता था। जुरैज़म हैड लिव इन मॉस्को फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, लिव्ड है लेकिन उसको लिव पढ़ना। जुरैज़म हैड लिव्ड इन मॉस्को फ्रॉम अर्ली बॉयहुड, जिस तरह चाइल्डहुड, बॉयहुड है, वुमनहुड। जुरैज़म हैड लिव्ड इन मॉस्को, जुरैज़म रह चुका था, हैड लिव्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इससे पहले ही भी, यानी अब जब ये जुरैज़म आया मॉस्को, काम ढूंढा, तो इससे पहले भी जुरैज़म हैड लिव्ड इन, यानी पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में से भी पहले पास्ट में एक काम हो चुका है। तो जुरैज़म हैड लिव्ड इन मॉस्को, जुरैज़म इससे पहले भी रह चुका था मॉस्को में फ्रॉम अर्ली बॉयहुड, कब से? अरे जब से वो एक लड़का था, बॉय था, छोटा बच्चा था। व्हेन स्टिल ए मेयर चाइल्ड, या जब से वो ये सिर्फ एक मामूली जब बच्चा था वो, तब से वो मॉस्को में रह रहा था। He had gone to work in a brewery as a bottle washer, वो एक ब्रेवरी में काम करता था। तो ब्रेवरी मतलब कोई बार, शराब खाना जहाँ पर शराब बनाई जाती है, खरीदो फरोख्त होती हैं, जहाँ पर वो बोतलें वगैरह होती हैं शराब की, तो वो एज बोतल वाशर काम करता था वहाँ पे, यानी बोतलें धोता था बचपन में। यहाँ पर ये इशारा है किसके बारे में? चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यूरोप, तो इसकी तरफ इशारा है। तो ये बतौर बोतल वाशर, यानी बोतलें बर्तन वर्तन धोने का, या बोतल शराब की खाली बोतलों को धोने वोने का काम करता था बतौर बच्चा, और उसी मॉस्को में बचपन से ही। एंड लेटर एज ए लोअर सर्वेंट इन ए हाउस, और फिर वो एक घर में लोअर सर्वेंट भी था, यानी एक नौकर था, लेकिन लोअर दर्जे का नौकर। अब नौकरों को भी उन्होंने कैटेगराइज किया था, है ना, जिस तरह वो बोला उसने जैनिटर ऊपर, है ना, असिस्टेंट जैनिटर, यानी नौकरों का भी असिस्टेंट। जैनिटर भी होता है वही सफाई करने वाला, सर्वेंट है भी वही। तो इसने बोतल वाशर का काम किया, बोतलें धोता था बचपन में मॉस्को में, और तब से जब ये बोतल वाशर का काम करता था, वहाँ से छोड़कर, वो काम छोड़ने के बाद, तो उसने बहुत सारे एक घर में एक लोअर सर्वेंट की नौकरी की, मामूली सी नौकरी की, एक घर में नौकर था। इन द लास्ट 2 years ही हैड बीन इन ए मर्चेंट्स एम्प्लॉय। अब जब ये काम ढूंढने आया मॉस्को दोबारा, ये इसके पास्ट की बात थी, फ्लैशबैक था। अब प्रेजेंट में आ जाओ, तो प्रेजेंट में जब ये बगैर काम के घूम रहा है इधर उधर मॉस्को में, तो इस प्रेजेंट से अब फिर जाओ पास्ट में, फ्लैशबैक में, लेकिन कितना? सिर्फ 2 साल पहले, यानी जब उसको वो काम मिलना बंद हो गया, तो 2 साल पहले वो क्या था? ही हैड बीन इन ए मर्चेंट्स एम्प्लॉय, वो एक सौदागर का मुलाजिम था, मर्चेंट का एम्प्लॉय था। एंड वुड स्टिल हैव हेल्ड दैट पोजीशन, और उसके पास अब भी वो पोजीशन होती, वो अब भी किसी सौदागर का मुलाजिम होता। हैड ही नॉट बीन समन्ड बैक टू हिज विलेज, अगर उसको समन ना आती, कोर्ट का फरमान ना आता, या सरकार का फरमान ना आता गाँव बुलाने का, गाँव बुलावा, यानी उसको गाँव बुलावा आया था, उसको गाँव से सरकार ने वापस बुलाया, समन भेजी थी, समन बैक किया, यानी उसको बुलवाया वापस। किसने? सरकार ने। क्यों? फॉर मिलिट्री ड्यूटी, उसको आर्मी में, मिलिट्री में ड्यूटी देनी थी। यानी उस वक्त, यहाँ तक कि आज भी शायद इसराइल में ये रूलिंग है, यहाँ तक कि इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव उठाया था रिसेंटली, मोदी गवर्नमेंट ने, कि जहाँ पर हर एक जवान को शायद फौज में कुछ 5 साल देने होंगे। एनीवेज इसराइल में भी ऐसा सिस्टम है, वहाँ हर एक जवान, औरत और मर्द को जब वो बालिग होते हैं, कॉलेज करते हैं, तो फिर उनको फौज में 2 साल अपने मुल्क को सर्व करना होता है। इसी तरह रशिया में भी था,
تو اب چونکہ یہ سرکاری حکم فرمان ہے، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے اس مرچنٹس کا جو امپلائی تھا یہ جراثم، اس نے اس ملازم کو چھوڑا اور وہ گاؤں چلا گیا نوکری کے لیے، کیونکہ اس کو سمن ملا تھا، اس کو بلاوا آیا تھا کہ تمہیں ملٹری جوائن کرنی ہے، آرمی جوائن کرنی ہے۔ However, he had not been drafted. لیکن وہ وہاں پہنچا، لیکن اس کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود، یعنی نوکری چھوڑنے کے باوجود، اچھی خاصی نوکری چھوڑنے کے باوجود، he had not been drafted. وہ ڈرافٹ اس کو نہیں کیا گیا، مطلب اس کو نوکری نہیں ملی، اس کو منتخب نہیں کیا گیا ملٹری ڈیوٹی کے لیے، اس کو نہیں چنا گیا آرمی ڈیوٹی کے لیے۔ اٹ سیم ڈل ٹو ہم ان دا ولیج. اب وہ گاؤں میں، چونکہ وہ رہ چکا تھا بچپن سے لے کر، کبھی بوتلیں شراب خانے میں بوتلیں دھوتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، یہ آڈیس ورک کرتا تھا، اوچھے کام کرتا تھا، تو اب اس کو عادت نہیں تھی گاؤں میں، اس کو ماسکو میں ہی رہنے کی عادت تھی. اٹ سیم ڈل ٹو ہم ان دا ولیج. تو گاؤں میں، ولیج میں اس کو بڑا سست جیسا لگا، مزہ نہیں آیا. He was not used to the country life. کیونکہ اس کی عادت نہیں تھی گاؤں کی زندگی سے، وہ شہری زندگی گزار چکا تھا، اس کی عادت شہری زندگی سے ہی تھی، شہری زندگی گزارنے میں ہی تھی. لیکن اس کنٹری لائف یعنی اس گاؤں کی زندگی سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس کو عادت نہیں تھی. واز ناٹ یوزڈ ٹو، اس کو عادت نہیں تھی. اوکے جی. So he decided he would rather convert the students in Moscow than stay there. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ بجائے کہ وہ اس گاؤں میں بیٹھے، رکا رہے، اس سے بہتر ہے that he would rather convert the students in Moscow، کہ بہتر ہے کہ میں ماسکو میں جاؤں اور وہاں پتھر ہی گنوں، یعنی فضول کام کروں، کچھ نہ کروں، بیکار ہی رہوں، یعنی پتھر گننے کا کام. راستے میں پڑے ہوئے پتھر کون گنتا ہے؟ کوئی نہیں گنتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے، اس نے سوچا کہ ارے اس گاؤں میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں ماسکو جاؤں اور وہاں پتھر ہی توڑوں، پتھر ہی گنوں. تو کیونکہ اس کو عادت نہیں تھی اس گاؤں کی لائف سے. Every minute it was getting to be more and more irksome for him to be tramping the streets in idleness. ہر لمحہ، ہر منٹ اس کے لیے ہوتا تھا to be more irksome، یعنی اریٹیٹ ہوتا تھا، وہ بے قرار ہوتا تھا، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا to be tramping the streets in idleness، کہ وہ روندتا تھا گلیوں کو بیکاری میں. چونکہ گاؤں میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، کوئی کام تھا بھی نہیں، بلکہ گاؤں کے لوگ تو شہر جاتے ہیں کام کے لیے. تو گاؤں میں وہ جو ان گلیوں کو ٹریمپ کر رہا تھا، گاؤں میں گلیوں میں پھر رہا تھا، یہ مراد ہے ٹریمپنگ دا اسٹریٹس. ان آئیڈلنس مطلب بیکاری میں، بغیر کام کے وہ گاؤں کی گلیوں کو قدموں سے روند رہا تھا، اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. Not a stone did he leave unturned in his effort to secure any sort of work. یعنی اس نے بہت کوشش کی، یعنی یہ فریز ہے not a stone، کسی بھی پتھر، اگر لفظی معنی دیکھیں گے، کسی بھی پتھر کو اس نے did he leave unturned، اس نے بغیر مڑے نہیں چھوڑا، یعنی ہر ایک پتھر کو اس نے موڑا. اب یہ لٹرل میننگ نہیں لیں گے، میٹافوریکل ہے آف کورس. مطلب اس نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی کہ اس سے کوئی نوکری ملے، کوئی جگہ ملے. ٹو سیکیور اینی سارٹ آف ورک، یعنی کہ وہ کوئی کسی بھی قسم کا ورک سیکیور کرے، حاصل کرے، وہ چاہتا تھا یہ. تو وہ سیکیور کرے کوئی ورک، وہ چاہتا تھا یہ. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. He pledged all of his acquaintances، اس نے اپنی تمام اکاؤنٹنسز کو، جان پہچان کو بروئی کار لایا.
He even held up people on the streets. यहाँ तक कि वो गलियों में लोगों को रोकता था, हेल्ड करता था, होल्ड करता था, रोकता था. And asked them, और वो उन लोगों से पूछता रहता था if they knew a situation, कि अगर उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो, यानी उनको पता हो कि कहीं पर किसी नौकरी की ज़रूरत, किसी नौकर की ज़रूरत है, कहीं पर कोई नौकरी है. तो वो गलियों, यहाँ तक कि गलियों में भी लोगों को हेल्ड करता था, रोकता था, उनसे पूछता था, काम मांगता था. ऐसा मतलब यानी भीख जैसे मांगना, यानी बहुत ख़राब हालत में था जिरैसम. उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई, उसके पास अच्छी नौकरी थी मॉस्को में, लेकिन उसको गाँव से बुलाया आया कि फौजी में ड्यूटी देनी है. वो घर आता है, लेकिन फौज उसको ड्राफ्ट नहीं करती, तो वो बेकार हो जाता है. वो काम की तलाश में दर बदर भटकता है गाँव में. फिर वो सोचता है कि मॉस्को जाना ही बेहतर है, बजाय कि मैं इस गाँव में फिरता रहूं. तो वो लोगों को रास्ते में रोकता था, उनसे पूछता था कि तुम लोगों के पास कोई सिचुएशन है, कोई नौकरी है कहीं पर. ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ बेकार, कहीं पर कोई जवाब नहीं. फाइनली जुरैज़म कुड नो लॉन्गर बियर बीइंग ए बर्डन ऑन हिज पीपल. अब आखिर में जुरैज़म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो बोझ बने अपने लोगों पर. जुरैज़म कुड नो लॉन्गर, जुरैज़म अब मज़ीद बियर नहीं कर सकता था, बर्दाश्त, बीइंग ए बर्डन, कि वो बोझ बना रहे ऑन हिज पीपल, अपने लोगों पर. सम ऑफ देम वर एनॉयड बाय हिज कमिंग टू देम, क्योंकि जब वो उनके पास जाता था तो उसके कुछ दोस्त या रिश्तेदार उससे तंग आते थे, एनॉय होते थे जब वो उनके पास जाता था रुकने के लिए, खाने पीने के लिए, रुकने के लिए. उसके रिश्तेदार दोस्त एनॉय होते थे. And others had suffered unpleasantness from their masters. और बाकी उसके जो दोस्त थे उनको क्या तकलीफ थी, कुछ दोस्तों को तकलीफ थी कि ये क्यों हमें मिलने आता है रोज़ रोज़, माता पची खाता पीता करता कुछ नहीं, हम क्या करेंगे इसका, हमें खुद के खाने के वांदे हैं वगैरह, काम के ये मसले हैं. तो उनके अपने मसले थे. तो इस वजह से कुछ लोग क्या करते थे, सम ऑफ देम वर एनोयड, उनमें से उसके कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो उससे परेशान थे, तंग थे. क्यों? बाय हिज कमिंग टू देम, जब वो उनके पास आता था. और बाकी जो थे, एंड अदर्स हैड सफर्ड अनप्लीजेंटनेस, वो नाखुशी के मतलब शिकार हो जाते थे, वो सफ़र करते थे नाखुशी. किसकी नाखुशी? फ्रॉम देयर मास्टर्स, अपने मालिकों की. यानी उनके मालिक उनको कहते हैं, अरे ये कौन रोज़ रोज़ तुम लोगों के साथ यहाँ मिलने आता था, कौन मिलने आता है रोज़ रोज़ आता है, ये कौन है, ये क्या लगता है तुम्हारा, क्यों आता है, वगैरह वगैरह. ऑन हिज अकाउंट, उसकी वजह से, जुरैज़म की वजह से. ही वॉज ऑल टुगेदर एट ए लॉस व्हाट टू डू. अब जुरैज़म बिल्कुल खसारे में था, घाटे में था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए. समटाइम्स ही वुड गो ए होल डे विदाउट ईटिंग, कभी कभार वो पूरा दिन ही बगैर खाए पिए रहता है, वो यानी खाता ही नहीं था, बगैर पूरा दिन फाके में रहता था. तो यह है इसका पार्ट 1. तो पार्ट 2 इंशाल्लाह अगले लेसन में. तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. अस्सलाम वालेकुम.